السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اب سے ناول جلدی آگے بڑھا رہی ہوں تاکہ سمجھ آنے لگے۔ اور یار میرے دانت میں درد ہے جس کی وجہ سے کل ایپیسوڈ نہیں دیا تھا۔ میڈیسن کھانے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا، سو جاتی تھی اور جب اٹھتی تھی پاکستانی ٹائم رات کے 3 ہوتے، کبھی 2 کا ہوتا، اس لیے پھر ایڈیٹنگ نہیں کرنے کا دل کرتا تھا۔ خیر، کامنٹ اور لائک ضرور کریں تب میری ضد ہو۔ قسط 3 تحریر گل۔ میرال خان غصے سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آج کا پورا دن اس کے غصے سے بھرپور گزرا تھا اور وہ سب کے سامنے کل پریزنٹ کرے گی اور سمجھ اسے آئی ہی نہیں تھی کچھ خاص، اور سب کے سامنے کیا پریزنٹ کرنا ہے اس کو کچھ ٹھیک سے سمجھ جو آئی نہیں تھی۔ بہرام خان کا سوچ کر ہی غصہ بھی آتا۔ پھر تیمور خان کا سوچ کر ریلیکس ہو جاتی۔ لاؤنج میں ہی نور خان اور حاکم خان رضا بیگم اس کو نظر آئی تھی۔ وہ خوشی سے چیختے ہوئے بھاگ کر ان کی طرف گئی تھی۔ بڑے بابا آ گئے ہیں۔ اس کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اف بڑی ماما، مجھے تو لگا تھا آپ وہیں شفٹ ہو گئے ہیں۔ ایک شادی میں کوئی 1 ہفتہ کہاں کسی کے گھر رہتے ہیں۔ وہ حاکم خان کے ساتھ لگتے ہوئے بولی تھی۔ حاکم خان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر پیار کیا۔ پھر میرال خان حفصہ بیگم سے لگی تھی۔ نور پھوپھو ماہنور ابھی نہیں آئی؟ وہ نور خان کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، وہ تو نہیں آئی، لیکن اب تمہارے جانے کے دن ہیں ماہنور کے پاس۔ میرال خان نے مسکراتے ہوئے نور خان کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ مطلب کیا؟ سائم لالا واپس آ گئے ہیں؟ میرال کے پوچھنے پر نور نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، برہان اور سائم کچھ دن تک آنے والے ہیں بس۔ پھر سفیان خان نے شادی کا کہا ہے؟ نور نے کہا۔ میرال یہ سن کر ہی خوش ہوئی تھی۔ ہائے، شادی ہونے والی ہے، بہت مزہ آئے گا نا؟ اس کی خوشی کو دیکھ کر سب ہنسے تھے۔ ہاں، تمہاری بھی ہوگی، بس یہ یونیورسٹی کا چکر ختم کر لو پھر۔ حفصہ بیگم نے کہا، نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے تو اپنی بڑی ماما کے پاس رہنا ہے۔ میرال خان نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ حفصہ بسمہ آج آفس نہیں گئی تھی، اس لیے وہ بھی وہاں موجود تھی اور فون میں لگی ہوئی تھی۔ میرال کی بات پر ایک نظر اس کو دیکھا اور ناگواری سی آئی تھی اس کے چہرے پر۔ شادی تو کرنی ہے میرو، بسمہ نے بھی کہا تھا۔ دیکھو نا، اب ساری زندگی تو نہیں تم یہاں رہو گی نا؟ بسمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں تو رہوں گی، میرال خان نے کہا۔ سائم خان اور ماہنور خان کا نکاح کچھ سال پہلے ہی ہوا تھا۔ جب سائم خان بزنس سیٹ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ باہر ہی جانا چاہتا تھا، لیکن جانے سے پہلے ریشم خان اور سفیان خان سائم اور ماہنور خان کا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ سائم خان کو بھی ماہنور خان سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خوبصورت سی ماہنور خان نور کی طرح خاموش طبیعت، نازک سی اچھی لگی تھی اس کو، اور اب وہ واپس آنے والا تھا، اس لیے سردار سفیان خان نے یہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ سائم خان پورے خاندان کا بڑا بیٹا تھا اور ماہنور خان تیمور خان اور ارتضی خان سے کچھ ماہ چھوٹی تھی۔ اس خوشی میں میرال خان بہرام خان کے بارے میں تو بھول ہی گئی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد میرال کچھ دیر حفصہ بیگم اور حاکم خان کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، پھر اپنے کمرے میں آئی۔
سونے کے لیے کپڑے چینج کیے اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اس وقت رات کے 11 کا وقت ہو رہا تھا۔ بہرحال خان نے فون اٹھایا اور وہاں کومل کی بہت ساری کالز آئی ہوئی تھی۔ بہرحال خان نے اس کو فون کیا۔ ہاں تم نے کالز کیے تھے؟ وہ میں کمرے میں نہیں تھی، بڑی ماما اور بڑے بابا آئے ہیں اس لیے۔ اور پتہ ہے یار، نورے پھپھو نے بتایا ہے ماں نور آپی کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ بہرحال خان پورے دن کی باتیں کومل کو بتانے لگی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کل پریزنٹ کرنے والا ٹاپک اس نے تیار کیا ہوگا اس لیے اتنی نارمل ہے، ورنہ وہ پورا دن اس پر غصہ تھی۔ اس لیے پوچھا، اچھا میرو، کیا تمہارا کل پریزنٹ کرنے کا ٹاپک تیار کر لیا تم نے؟ کومل کی بات پر وہ کچھ سمجھی نہیں۔ اس کے دماغ سے بالکل نکل چکا تھا کون سا یہ سن کر کومل ایک پل کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ ارے میرو، بہرام سر نے جو دیا تھا تمہیں، یہ سن کر بہرام خان کا سارا سکون غائب ہوا تھا۔ ہاں مجھے سے تو بھول گیا تھا۔ اچھا تم تیار کر لو، اگر نہیں کر سکی تو کہہ دینا کہ نہیں لے کر گئی، ٹھیک ہے نا؟ میں سوتی ہوں اب، کومل نے جلدی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اب بہرام خان کو کہاں سکون ہونا تھا؟ بہرام خان تو ویسے ہی اسے گھورتا تھا، اور اب اگر اس نے یہ نہ کیا تو وہ اور بھی اس کو نالائق سمجھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھی اور اپنا شال اٹھایا اور کندھوں پر پھیلایا، اپنی بکس اٹھائی، دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ تیمور خان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی کیونکہ اس وقت وہی جاگ رہے ہوتے تھے۔ سکندر خان بھی سو جاتے تھے، ارتضیٰ خان بھی جاگ رہے ہوتے تھے، لیکن وہ بسمہ کی عادت سے واقف تھی کہ اس کو رات کو دیر سے ان کے کمرے میں جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ بہرحال خان نے دروازے پر ناک کیا اور اندر گئی تو کمرہ خالی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے یاد آیا تھا کہ وہ تو میٹنگ کے لیے گئے تھے اور کل آنے والے تھے۔ بہرحال خان نے سوچا تو مطلب نہیں کرنا تھا کل کا کام، لیکن بہرام خان کا سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ سوچ کر وہ ارتضیٰ خان کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ آہستہ سے ناک کیا، ایک دفعہ پھر ناک کیا تو بسمہ نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ نائٹ گاؤن میں تھی، سامنے ہی بہرام خان کو دیکھ کر منہ بنا تھا اس کا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ جی میرو، کیا ہوا؟ بہرام نے شرمندہ ہوتے کہا، بھابی وہ مجھے کل ایک ٹاپک پریزنٹ کرنا ہے، پلیز کیا لالہ کروا دیں گے؟ مجھے ابھی یاد آیا ہے، بسمہ نے ناگواری سے کہا۔ میرو وقت دیکھو ذرا، اس وقت تم اپنے بھائی کے کمرے میں آئی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تمہیں ٹاپک سمجھائے۔ پھر وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی۔ یہ وقت شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے اور ان کی قربت کا ہوتا ہے۔ اب تمہیں کیا پتہ کہ تمہارے لالہ اندر کس حال میں ہیں؟ میرے ساتھ تم اتنی بھی بچی نہیں ہو کہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہو تمہیں۔ اب یونیورسٹی میں ہو تو سمجھتی ہی ہوگی نا۔ یہ سننا تھا کہ بہرام خان کا چہرہ سرخ ہوا تھا، کچھ شرمندگی اور کچھ شرم کے، اس لیے جلدی سے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے بولی، سوری بھابی، اور وہاں سے گئی تھی اپنے کمرے میں۔ بسمہ نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا تھا، پھر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارتضیٰ خان اسٹڈی روم میں تھا، اس لیے اس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ جیسے سب اس کے لیے فارغ ہوں گے، جب دل کرے گا آئے گی۔ وہ بڑبڑائی تھی اور بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ بہرام خان اپنے کمرے میں آئی، آنسو سے بھری ہوئی تھی اور بے اختیار بہنے لگی تھی۔
بسمہ کی باتیں عجیب لگی تھی اس کو۔ وہ دوپٹہ ہٹا کر زمین پر پھینکتے ہوئے بیڈ کی طرف گئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے تیمور خان کے علاوہ۔ وہ سکندر خان اور ارتضیٰ خان اپنے کام کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ میران خان صرف چائے ہی پی رہی تھی۔ افسہ بیگم بار بار ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرو بیٹا، ٹھیک سے ناشتہ کرو، یہ کیا صرف چائے ہی لے رہی ہو؟ میرال کے ذہن پر تو بہرام خان کی سخت آنکھیں ہی سوار تھیں۔ پری نے بھی میرال خان کی طرف دیکھا۔ ہاں میرو، میری جان، کیا ہوا؟ آج ناشتہ نہیں کر رہی ہو؟ بسمہ بھی آفس جانے کے لیے تیار تھی۔ آنٹی، شاید میرو جانے کا دل نہیں کر رہا ناشتہ کرنے کو۔ میرال پتہ نہیں کیوں بسمہ کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ نہیں بس بڑی ماما، مجھے ابھی نکلنا ہے، وہیں کچھ کھا لوں گی۔ وہ کھڑی ہوئی اور ابھی وہ کچھ کہتے کہ وہ چادر ٹھیک کرتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ بسمہ مدھم سا مسکرائی تھی، پھر گہری سانس لی۔ یونیورسٹی میں وہ داخل ہوئی، پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی کہ کوئی تیزی سے اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ جو پریشان تھی، آج نقاب بھی ہاتھ سے ہی پکڑا تھا۔ میرال خان کے ہاتھوں سے بکس چھوٹ گئی تھی وہ اور زمین بوس ہوئی تھی، اور نقاب بھی ہاتھ ہٹا تھا، جس کی وجہ سے اس کے خوبصورت چہرہ سامنے تھا، اور سامنے والا بے خود سا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے ہیں؟ میرال خان بیٹھ کر اپنی بکس اٹھانے لگی تھی اور غصے سے بولی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی حامد خان ہوش میں آیا تھا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور اس کی بکس اٹھا کر دیتا کہ میرال خان کے ہاتھ پر اس کا ہاتھ لگا تھا، اور میرال خان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ اور اس کی طرف دیکھا تھا، اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا وہ۔ میرال خان کو بھی احساس ہوا تھا کہ وہ بنا نقاب کے ہے۔ اس نے جلدی سے نقاب کیا، تبھی حامد خان نے اس کی بکس اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ سوری، مجھے دھیان نہیں رہا تھا۔ وہ میرال خان کچھ غصے سے نظریں جھکائے دیکھ کر جلدی سے بولا تھا، کیونکہ اب اس کے چہرے پر پھر سے نقاب تھا۔ میرال خان نے اس کے ہاتھ سے اپنی بکس لی اور بنا کچھ بولے وہاں سے سیدھا اپنی کلاس کی طرف گئی تھی، جہاں جا کر ہی اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی صرف ایک دوست ہی آئی تھی، کومل بھی نہیں آئی تھی۔ میرال خان کا موڈ اور بھی خراب ہوا تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی۔ کیا ہوا، باقی کی نہیں آئی آج؟ وہ بھی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اچھا، کل والا ٹاپک ذرا بتاؤ، مجھے کچھ پوچھنا ہے، میرال خان نے کہا۔ اس کی دوست نے نفی میں سر ہلایا۔ میرال خان نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا تھا، ابھی وہ کچھ کہتی کہ کسی نے اس کو بلایا تھا۔ میرال خان نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے باہر سے ٹکرایا تھا۔ سوری، وہ غلطی سے ہو گیا تھا۔ میرال خان نے ناگواری سے نظریں پھیری تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ بس اتنا بولی تھی، لیکن حامد خان کا دل کہاں اتنی جلدی اپنی جگہ واپس جانے کا تھا، اور وہ آج آپ نے کل والا ٹاپک پریزنٹ کرنا تھا نا؟ اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا، مجھے خوشی ہوگی آپ کی مدد کر کے۔ میرال خان نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ وہ بولا، میں نے کل کا ٹاپک تیار کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو دے سکتا ہوں، اور کچھ ضروری پوائنٹس بھی سمجھا دوں گا آپ کو، تاکہ اگر آپ پریزنٹ کریں گی تو آسانی ہوگی آپ کو۔
میرال خان ابھی انکار کرتی کہ کچھ سوچ کر بولی، اچھا اگر آپ تیار کر کے ہی آئے ہیں تو پھر مجھے دیں۔ حامد خان نے مسکراتے ہوئے کچھ قدم آگے گیا اور اپنی جگہ سے وہ فائل اٹھایا اور پھر واپس میرال خان کے پاس آیا تھا اور فائل میرا سامنے اس کے رکھتے ہوئے کھولی تھی۔ یہ اور پھر وہ باتوں باتوں میں ہی اس کو سمجھانے بھی لگ گیا تھا۔ ابھی وہ میرال خان کے بالکل قریب کھڑا تھا جب بہرام خان کلاس میں داخل ہوا تھا۔ سب نے سلام کیا۔ حامد خان بھی وہیں کھڑا رہا جس کی وجہ سے اس کی نظر اس پر پڑی تھی۔ تبھی وہ میرال خان کے بالکل پاس ہی بیٹھ گیا۔ میرال خان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور یہ بہرام خان بھی بڑی ناگواری سے دیکھ چکا تھا اور ایک غصیلی نظر میرال خان کے چہرے پر بھی ڈالی تھی۔ پھر بولا، جی میرال خان، آپ کو کچھ کام دیا تھا میں نے۔ وہ میرال خان پر نظر جمائے بولا تھا اور ساتھ بیٹھے حامد خان کو بھی دیکھا جو میرال خان کو اب دیکھ رہا تھا۔ میرال خان کچھ گھبرائی ضرور تھی ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں سے، لیکن پھر کھڑی ہو گئی تھی۔ جی لال، ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ جلدی سے بولی، سر تیار ہوں۔ ہمیشہ لالا کہنے کی وہ عادت تھی، اس لیے سر زبان پر نہیں آیا تھا۔ بہرام خان نے اس کو اپنی طرف بلایا تھا، آ جائیں جلدی کریں اور پھر مجھے نیکسٹ ٹاپک سمجھانا ہے۔ میرال خان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا لیکن پھر بھی وہ گئی اپنی پریزنٹیشن دینے لگی تھی۔ بیچ بیچ میں وہ ایک دم سے اٹکنے لگتی تھی۔ تبھی حامد خان بھی کھڑا ہوا۔ سر مجھے میرال خان کی مدد کرنی ہے کیونکہ ہم دونوں نے ساتھ ہی یہ ٹاپک ریڈی کیا تھا۔ یہ سن کر اسے اور بھی حیرانی ہوئی تھی اور میرال خان کو دیکھتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالے آس پاس میں سر ہلایا۔ حامد خان بھی میرال خان کے قریب گیا اور پھر بہت اچھے سے دونوں نے وہ سب پورا کیا تھا۔ بہرام خان نے دونوں کی ایک لفظی تعریف بھی نہیں کی، جس پر میرال خان اس کو اچھے سے پریزنٹ کرنے پر جیلسی کا سوچتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ بہرام خان نے ان کو اپنی سیٹس پر بیٹھنے کا کہا تھا جس پر میرال خان اپنی جگہ پر گئی تھی، جبکہ بہرام خان نے اس سے پہلے کہ میرال خان کے ساتھ بیٹھتا وہ بول پڑا، حامد خان آپ اپنی جگہ پر جائیں۔ اور بہرام خان کی اس آواز پر حامد خان نے کچھ سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور ابھی جگہ پر گیا تھا۔ اور پھر جب تک بہرام خان کی کلاس میں رہا، میرال خان نے ہر پوائنٹ کو نوٹ کیا تھا۔ اس کو بھی حامد خان کا اپنے قریب بیٹھنا ٹھیک نہیں لگا تھا، لیکن پھر وہ آج اس کی بہت بڑی مدد کی تھی، جس سے بہرام خان کی نظروں میں تو وہ کچھ ٹھیک رہی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد بہرام خان ابھی کلاس سے نہیں نکلا تھا کہ حامد خان پھر سے میرال خان کے قریب آیا۔ آج بھی اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو مجھے بتانا، میں وہ بھی مدد کر دوں گا۔ تبھی بہرام خان میرال خان اور اس کے قریب آیا اور کچھ سخت لہجے میں بولا، اگر میرال خان کو کچھ بھی مسئلہ ہو تو میرے آفس میں آ کر پوچھ سکتی ہے۔ میرال خان بری طرح گھبرائی اور حامد آپ جائیں اور جلدی سے بولی تھی، جس پر حامد خان نے نظر غصے سے بہرام خان پر گاڑی اور وہاں سے گیا تھا۔ تبھی بہرام خان بھی وہاں سے ایک آخری نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکلا تھا۔ جیلس چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری کوئی مدد کرے، میں اس کی منت کروں۔ کیوں؟ میرال خان بڑبڑائی تھی۔ حامد خان کی
حامد خان کے بھائی جو اسی یونیورسٹی میں ہوتا تھا اور سینئر تھا، ہر دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کرنا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا نہیں تھا، کوئی بھی اس سے بات تک کرنے سے کتراتا تھا، اور بہرام خان حامد کو میرال خان کے ساتھ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، لیکن میرال خان کو نارمل دیکھ کر اس کو اب غصہ بھی آیا تھا۔ اس لیے اس نے میرال خان سے پھر مدد لینے سے روکا تھا، اور یہاں میرال خان تو اس کی بات کو ہی جیلسی میں لے گئی، اور دن کے ختم ہونے تک وہ بھول بھی چکی تھی۔ اب ایسا ہی ہونے لگا۔ حامد خان خود میرال خان اور اس کی دوستوں کی مدد کرنے کے لیے خود سے آتا، جس پر سچ میں ان کی مدد ہو جاتی تھی، لیکن بہرام خان اپنی ہر ممکن کوشش کرتا کہ حامد خان ان سے دور رہے۔ کنزا شہرام خان 2 ماہ بعد گھر آیا تھا اور اس وقت مزے سے سو رہا تھا، اس لیے وہ خان ہاؤس میں ایک دعوت رکھی تھی، اور وہ بھی شام کو تھی، جس کے لیے اس نے سب کو بلایا تھا۔ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ جگہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سب اپنے ہی تھے، کوئی بھی باہر سے نہیں تھا۔ عشا، تم نے کالج نہیں جانا آج؟ مریم نے عشا کو اتنے سکون سے بیٹھا دیکھ کر پوچھا تھا۔ ماما، آج مجھے پھپھو خانم اور کنزا آنٹی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ مریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ تبھی کنزا نے کہا، کیونکہ آج عشا نے میری مدد جو کرنی ہے شام کی دعوت کے لیے۔ کنزا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ عابد خان ابھی اپنے آفس کے لیے نکلنے والا تھا، عشا کے قریب ہوا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ چلو، آج میری بیٹی کو نہیں جانا تو کوئی بات نہیں۔ عشا کھل کر مسکرائی تھی۔ میرال خان بھی آج یونیورسٹی سے جلدی جانے والی تھی، اس لیے وہ باہر آئی تھی، ساتھ اپنے ڈرائیور کو بھی فون کر رہی تھی، جب اس کو اپنے پیچھے سے حامد خان کی آواز سنائی دی تھی۔ میرال خان! اس کی آواز پر میرال خان نے مڑ کر دیکھا تھا۔ اب اکثر وہ میرال خان کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہوا تھا، بہرام خان کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ پھر بھی مسکرا کر اس سے مدد لے لیتی تھی۔ وہ بھی پڑھائی میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا۔ بہرام خان نے اس کے بعد پھر میرال خان کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ کلاس کے آخر میں اس سے ضرور پوچھتا کہ اسے کوئی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتی ہے، جس پر میرال خان انکار کرتی تھی۔ کیا آپ آج جلدی گھر جا رہی ہیں؟ حامد خان نے میرال خان کے قریب جاتے ہوئے کہا تھا۔ آس پاس کچھ لوگ تھے، لیکن فاصلے پر ہی حامد خان کے بھائی کا گروپ بھی تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، لیکن میرال خان پر نظر پڑی تو اس کے پیچھے آیا تھا۔ جی، میں گھر جا رہی ہوں، لیکن کیا میں چھوڑ دوں آپ کو؟ حامد خان نے مسکراتے ہوئے پھر کہا۔ نہیں، میرا ڈرائیور آ گیا ہوگا۔ حامد خان ابھی میرال خان سے ہی باتوں میں مصروف تھا کہ بہرام خان بھی آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، ایک ہاتھ میں فون اور دوسرے میں گاڑی کی کیز پکڑے ہوئے وہ آفس کے لیے نکلنے لگا تھا۔ لیکن حامد خان اور میرال خان کو گیٹ کے قریب ہی دیکھ کر چہرہ سخت ہوا تھا، اور کیونکہ پاس ہی کھڑے حامد خان کے دوستوں کے گروپ کی نظریں بھی میرال خان پر تھیں۔ وہ لمبے لمبے قدم لیتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہرام خان نے میرال خان سے کچھ سخت لہجے میں کہا تھا۔ میرال خان اس کو دیکھ کر گھبرائی تھی، اور حامد خان نے بھی غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ میرال ابھی
کوئی جواب دیتی کہ بہرام خان نے سخت لہجے میں کہا، باہر گاڑی میں بیٹھو۔ میرال خان نے جلدی سے بات میں سر ہلایا اور گئی تھی اور نکلی سامنے ہی اسے گاڑی میں بیٹھ۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے میرال خان کا میرے ساتھ ہونے سے؟ بہرام سر، میں کلاس کی حد تک ہی تمہاری سن رہا ہوں، اس لیے کلاس کے باہر میرے اور میرال خان کے معاملات سے دور رہیں تو بہتر، بہت اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ تم میں جانتے نہیں ہو، بے پناہ مانگتے ہیں سب مجھ سے۔ تم جیسے شریف لوگ ہمارے ساتھ لڑ کر اپنا پورا خاندان خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ حامد خان نے پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا تھا کہ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا میرال خان کو اس سے دور رکھنے کے لیے، اس لیے اب اس کا غصہ نکلا تھا اس پر۔ بہرام خان تھوڑا قریب ہوا تھا۔ حامد خان کہ دیکھو، میں حلیے سے ہی صرف شریف دکھتا ہوں، تمہارے منہ سے میں نے خاندان کا لفظ سن کر ہی برداشت کر لیا ہے، اس کو بھی اپنی خوش قسمتی سمجھو۔ اور ہاں، اب بتا رہا ہوں کہ میرال سکندر خان سے بہت دور رہو، تمہارے بھلے کے لیے ہی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہوا اس سے ہٹا تھا اور باہر کی طرف بڑھا تھا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے اپنے بھائی کی طرف بڑھا تھا۔ اب تم مجھے میرال خان سے دور کر کے دکھاؤ۔ اب وہ بڑبڑایا تھا۔ بہرام خان گاڑی تک آیا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ میرال خان، اب تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ آج وہ بڑبڑایا تھا اور گاڑی میں بیٹھا تھا۔